بھٹی صاحب سر یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ گرفتار کرنے آئے تھے یا یہ دیکھنے آئے تھے رد عمل ہوا کیا؟ اور گرفتاری مطلوب تھی تو پھر گرفتار کر کیوں نہیں سکے؟ دیکھیے سارا دن جو تماشا چلتا رہا اس کو دیکھ لیجئے، اس کو ذہن میں رکھیے، اور اس میں کوئی شک نہیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ زرداری صاحب ہوں۔ عمران خان صاحب کو کوئی شک نہیں کہ توشہ خانہ کا حساب دینا چاہیے، تحفے ان کے بقول تحفے نہیں لینے چاہیے تھے، تحفے چھپانے نہیں چاہیے تھے، تحفے بیچنے نہیں چاہیے تھے، اور ان کو حساب دینا چاہیے قانون کے خلاف تحفے لینے، الیکشن گوشواروں میں اگر انہوں نے ظاہر نہیں کیے، اور منی ٹریل ساری۔ لیکن یہ اس ملک میں نہیں چل سکتا۔ میں نیب ترامیم کی بات نہیں کرتا جہاں 1100 ارب کے میگا کرپشن سکینڈلز حلال ہو گئے ہیں، میں بات کر رہا ہوں یہ نہیں چلے گا کہ عمران خان کا توشہ خانہ حرام ہے، آصف علی زرداری، نواز شریف، گیلانی صاحب کا توشہ خانہ حلال ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ ایک طرف اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس زرداری صاحب کا توشہ خانہ ریفرنس آئے مسترد ہو جائے، ایک طرف سینٹ چیئرمین کے پاس گیلانی صاحب کا توشہ خانہ ریفرنس آئے مسترد ہو جائے، دوسری طرف عمران خان کا توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کے پاس آئے، فوراً الیکشن کمیشن جائے، الیکشن کمیشن عدالت بن جائے، عمران خان نائل، جھوٹا، کرپٹ، اثاثے چھپائے فیصلہ سنائے، اور توشہ خانہ فوجداری مقدمے یعنی کرمنل کیس میں تبدیل ہو جائے۔ اچھا، یہ نہیں چلے گا کہ تحریک انصاف کا معاملہ ہو تو توہین الیکشن کمیشن پر بغاوت کا مقدمہ ہو جائے، عمران خان گھر ہو اور الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہو دہشت گردی کا مقدمہ بن جائے، الیکشن کمیشن وارنٹ گرفتاری جاری کر دے، اور جبکہ اگر تحریک انصاف کا معاملہ ہو تو لوٹا کریسی پر الیکشن کمیشن خاموش ہو، خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن پنجاب والی پہ جب تک ہائی کورٹ فیصلہ نہ دے چپ رہے، اور پچھلے 11 مہینوں میں یہ نہیں چلے گا کہ 90% فیصلے تحریک انصاف کے خلاف آئیں الیکشن کمیشن میں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، مولانا کی جماعت کے ممنوعہ فنڈنگ کیس وہیں کا پڑا ہوا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو حفیظ شیخ کے مقابلے میں کیوں زیادہ ووٹ ملے جبکہ مریم نواز کہہ چکی تھی ہماری ٹکٹیں چلیں، وہ کہاں سے آئے؟ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی آڈیو ویڈیوز۔ اور یہ بھی رہنے دے کہ الیکشن کمیشن مسلم لیگ میں انتخابات نہیں کروا سکتا، اسلام آباد بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتا، سندھ بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی نہیں رکوا سکتا، 2 صوبوں میں بلدیاتی انتخابات نہیں کروا سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ میں جا کے فرماتے ہیں کہ میں آئینی تقاضے پورے نہیں کر پا رہا۔ اچھا، اور ایک سیدھے سادے معاملے کو الیکشن کمیشن اور گورنرز اور حکمران اتحاد آئینی بحران میں بدل دے، یہ نہیں چلے گا۔ جہاں تک آج کی بات ہے اس کا مختصر یہ ہے کہ ایک طرف آئی جی صاحب اور پولیس وہاں پہنچی ہوئی ہے، دوسری طرف رانا ثنا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گرفتار نہیں کرنا، نوٹس سرو کروانا ہے۔ جب گرفتار نہیں کرنا، نوٹس صرف سرو کروانا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے گرفتار کرنا ہو، یہ برگرز جو باہر کھڑے ہیں ان کو میں کھا جاؤں گا کیچپ لگا کے، تو وہ تو کھا جائیں گے کیچپ لگا کے، لیکن یہ پھر سارا ڈرامہ نہ کریں خدا کے لیے۔ یہ آپ نے اگر نوٹس سرو کروانا ہے وہ پیش ہونا چاہیے انہیں عدالتوں میں، ان کو عدالتوں میں جانا چاہیے۔ 74 مقدمے جو ہیں یا ایف آئی آر ہیں وہ ایک علیحدہ کیس ہے، جھوٹی یا سچی۔ اچھا، اور یہ جب ان کا دور تھا اس وقت بھی رانا ثناء اللہ صاحب پہ جب جھوٹا کیس بنا تھا تو ہم کہتے تھے نہیں بنانا چاہیے، احسن اقبال پہ جب بنا تھا نہیں بنانا چاہیے۔ اس لہٰذا یہاں بھی جو 74 ہیں اور وہاں ان تھانوں میں بھی ایف آئی آریں ہیں جن تھانوں کے حدود سے عمران خان گزرے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک طرف وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے، پولیس افسر کہہ رہے ہیں جو ادھر سے گئے تھے کہ ہم نے نوٹس سرو کروانا ہے اور واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف ایک بحران پیدا کیا یا ایک ڈرامہ پیدا کیا گیا کہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، سیاسی جو ٹیمپریچر ہے وہ نیچے نہیں آنے دینا چاہ رہی حکومت، خود بھی نظر آ رہا ہے۔ بٹی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ اچھا، اب بٹی صاحب دوسرے گیسٹ بھی ہیں میرے ساتھ۔ ہاں نہیں میں مان لیا، ایک دکھی آخری جملہ، ایک طرف یہ چیز ہے، دوسری طرف ہمارے اصل مسائل ہیں، دہشت گردی بحران، معاشی بحران، سیاسی بحران اور آئینی بحران۔ اب آپ بتا دیجئے یہ اہم ہے یا وہ اہم ہے؟ یہ ہم پوچھ لیں گے۔ صداقت علی عباسی صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ جوائن انہوں نے کر لیا۔ قادر بندو خیل صاحب، سر یہ بتائیے آپ لوگ یہ تمام تر جو روز بروز صورتحال بنتی ہے، پی ڈی ایم حکومت جو کر رہی ہے،
گرفتار کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، وہ ایک جتنی ریسورسز وہاں استعمال ہو رہی ہیں سر، لوگ پھر سوال یہ بھی پوچھتے ہیں آپ کی اس حکومت سے کہ غریب کے مسائل بھی حل کر لیں، بھٹی صاحب نے پوری سچویشن سامنے رکھی، پھر معاشی صورتحال بھی بہتر کر لیں، ساری توجہ ایک طرف لگائی ہوئی ہے، تو حکومت کر کیا رہی ہے؟ حکومت کی پرفارمنس پھر کیا ہے؟ جی بہت شکریہ صدف صاحبہ، آپ نے تحریک انصاف کے چار بلکہ چار نہیں کہوں گا 3 تحریک انصاف کے اور 1 پیپلز پارٹی کا، چلو آپ کی مرضی، آپ کا چینل ہے۔ بھٹی صاحب نے جو بات فرمائی ہے یہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے قادر صاحب، یہ بھی نہیں چلے گا، یہ بھی نہیں چلے گا، یہ چل چکا ہے بلکہ کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل سیشن کورٹ میں کی بجائے ہائی کورٹ میں ہوا ہے اور جھوٹے مقدمے میں پھانسی کے ذریعے ہم چالک کی ہے۔ یہ بھی چل چکا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو بینک کا الزام تھا وہ کراچی کا تھا، بینک ملازمین سب کراچی میں اور اس کا ٹرائل پنڈی میں ہوا، یہ بھی چل چکا ہے۔ یہ بھی چل چکا ہے کہ بینک میں کو جیل مینول کے تحت 6 بجے کے بعد کوئی ملزم جیل میں نہیں جا سکتا ہے۔ ہماری بہن عادی فریال صاحبہ کو رات 12 بجے اسپتال سے گھسیٹ کے جیل کے اندر ڈالا گیا۔ اور دوسری بات، بھٹی صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے اینکر ہے، بڑے اچھے مقرر ہے، مگر 2-4 قانون کی کلاسیں ان کو اٹینڈ کرنی پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو آج جو ہوا ہے اس حوالے سے، یہ توشہ خانہ کا کیس ہے اور توشہ خانہ کے کئی کیسے تاریخ میں یہ محترم ہمارے عمران خان صاحب وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے، ابھی زیادہ دور نہیں ہے، ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، سپریم کورٹ میں میرے کیس لگا ہوا تھا، میں دروازے پہ انٹر ہو چکا تھا اور میرے کیس ڈسمس کیا ہے۔ کیا یہ بھی تو نہیں چلے گا کہ ملزم عمران خان صاحب 12 بجے آ رہا ہے، ملزم عمران خان صاحب 5 بجے آ رہا ہے، ملزم عمران خان 6:30 بجے آ رہا ہے اور ملزم عمران خان صاحب کے دستخط جعلی پکڑے گئے اور اس کے بعد جناب جائی ہے۔ یہ بھی نہیں چلے گا کہ مقدمہ اگر پنڈی اسلام آباد میں لگا اور ملزم جو ہے نا وہ صبح لاہور سے بائی روڈ روانہ ہوتے ہوئے اور آر اور پھول اور ڈول باجا سمیت، ایسا پاکستان میں کسی ملزم کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ یہ جو جیلیں بری بھی نا لوگوں سے، غریب لوگوں سے، یہاں ان کے لیے میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قانون سب گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، اور ہمارے آئین کا آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے ایکوالٹی آف پرسن، تمام انسان مساوی ہے۔ تو یہ ملزم عمران خان صاحب اور جو غریب ملزم جس میں بکری سائیکل چور میں مٹے، ان میں فرق قانون کی نظر، آئین کی نظر میں نہیں ہے۔ قادر صاحب، آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا، آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا، وہ خان صاحب کے دور حکومت تو نہیں تھے نا، اب آپ انہی کے حوالے دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ توشہ خانہ کا معاملہ تو نواز شریف کا بھی ہے، توشہ خانہ کا معاملہ تو آصف زرداری صاحب کا بھی ہے، تو کیا یہ بھی ایسے ہی بڑھنے چاہیے جیسے عمران خان کا بڑھا؟ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب دوسری بات یہ ہے، آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سنا ہے، اور جو وہ کہہ رہے تھے ہم قانون کے اور سب کے ہوئے، بھیا آپ قانون کے دھجیاں اڑانے والے ہو۔ جب سپریم کورٹ نے 100 ووٹوں لیے، آپ لوگوں نے 2 دن لگائے عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کرانے میں۔ جب پریزنر وین باہر آ گئی ہے اسمبلی کے باہر، تب جا کے فٹافٹ آپ کا اسپیکر کرسی سے اٹھا اور آیا سعدی صاحب کے حوالے کیا۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پھر یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، آپ کا اسلام آباد کا سیکٹر انچارج عارف علوی صاحب جو ہے نا وہ ابھی تک مفرور ہے عدالت سے۔ اور آپ کو یہ بھی قانون نہیں چلے گا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے اس سے پہلے اس کیس میں وہ پولیس افسر کو تپڑ مارنے میں، ریڈیو اور ٹی وی پہ قبضہ کرنے کے کیس میں وہ مفرور تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج بھی آپ یہ کہتے ہو میری جان کو خطرہ ہے میں عدالت نہیں جاؤں گا۔ بھائی اگر اس طرح ہر ملزم یہ کہے کہ میری جان کو خطرہ ہے میں عدالت نہیں جاؤں گا، تو پھر تو یہ ججز جو ہے نا وہ پھر تالے لگا دیا عدالتوں میں۔ سر وہ جو کہہ رہے ہیں نا جن کی جان